أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويحرموا الأمن فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنتم من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. لَا يُؤْمِنُوا بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يُعْرَجُونَ. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع واتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معاشا من أسلمت له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا نحن خزائنه وما ننزل له إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الريح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے نئی صورت جو شروع ہو رہی ہے سورہ ہجر 15ویں صورت ہے قرآن میں، اس کے شروع کے 2 رکوع تلاوت سماعت فرمائی. اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ ہجر مکی صورت ہے اور اس میں 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. آج ہم انشاءاللہ شروع کے 2 رکوع آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 25 تک ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے. پہلی آیت الف لام را. یہ حرف المقطعات ہیں. ان کا علم صحیح جو ہے وہ اللہ اس کے رسول ہی کو معلوم ہے. یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی. مطلب قرآن کو اللہ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ یہ کھلی روشن کتاب ہے. یہ شان ہے قرآن کی کہ ہر ایک کے لیے وضاحت اور روشنی کی راہ دکھاتی ہے. مکمل کتاب ہے. کیا کرنا ہے، کس سے رکنا ہے، یہ واضح کیا گیا ہے. اور زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اور اصل مقصد کیا ہے، یہ سب چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. سورہ مائدہ کی 15 نمبر آیت میں بھی اللہ نے قرآن کو نور اور کتاب کہا ہے. قرآن کے بارے میں تھوڑی سی میں آیتیں بتا دوں آپ کو کہ اس میں 6236 آیتیں ہیں اور 114 صورتیں ہیں اور 7 منزلیں ہیں. یہ دور نبوی میں اور دور صحابہ میں سارا معاملہ طے ہو گیا تھا کہ کون سی صورت کہاں رکھی جائے گی. جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے جس میں چھپتے ہیں وہ الگ ہے.
تو یہ سارا کا سارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یہ طے ہوا تھا۔ آیت نمبر 2 میں بھی فرمایا وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، مطلب قیامت میں حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، مگر وہاں تو دارالجزا ہوگا، آخرت میں جب عذاب ملے گا، ایک تو جب ان کی تمنا ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، دوسرے مسلمان جو گناہگار مسلمان ہیں جب وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور جنت کی طرف لے جائے جائیں گے تب بھی آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان کی حالت میں مر جاتے، ہلکے پھلکے گناہ کا انعام مل کے اب یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جنتیوں کو جاتا ہوا دیکھ کے جب ان کے لیے فیصلہ ہو جائے گا دوزخ کا الگ جنت کا الگ، تو پھر تب بھی یہ اس ٹائم حسرت کریں گے، لیکن وہ بے معنی حسرت ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجیے، یہ خود ابھی جان لیں گے، مطلب انہیں دفع کیجیے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ پر صرف پہنچانا فرض ہے جو آپ نے کر دیا، اور باقی آپ کے اوپر انہیں ہدایت دینا فرض نہیں ہے، تو آپ انہیں کھاتا پیتا نفع اٹھاتا چھوڑ دیں، اور اگر یہ عمل کریں گے تب یہ بچیں گے، ادروائز آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آپ نے جو انہیں بتانا تھا وہ بتا دیا، اب یہ غفلت میں ہیں، اس غفلت کا ذمہ ان کا اپنا خود ہے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا، مطلب طے شدہ منصوبے کے تحت ایک وقت تک کی مہلت ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا، جیسے ایک فرد کو مہلت دی جاتی ہے اس کی موت کا ٹائم طے ہے، اسی طرح قوموں کی بھی جو مدت ہے وہ طے ہے، ایک وقت طے ہے کہ جب ان کا پورا ہو جاتا ہے معاملہ تو وہ انہیں ختم کر دیا جاتا ہے، قوموں کو بھی۔ کوئی اگر وہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے، مطلب کوئی بھی امت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، جو ایک مقررہ وقت اللہ نے طے کر دیا اس پہ انہیں ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ انہوں نے کہا، مطلب کافروں نے، کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ذکر ہے یہاں پہ، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، معاذ اللہ دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، جس کا دماغ چل جائے اسی کو دیوانہ کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہٹ دھرمی میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، مذاق اڑانے والے، اور یہ کہ مطلب اللہ کے خلاف بھی بدکلام یہ کرتے تھے کہ اللہ کو یہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے۔ یہ وہی لوگ تھے مطلب جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین اور صدیق کہا کرتے تھے، انہیں اب یہ دیوانہ کہتے تھے۔ یہ اس طرح کی حرکت تھی ان کی کہ خود ان کے دیوانے پن کی علامت ہے یہ کہ پہلے کچھ اور اب کچھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی انہیں کیا کیا سننا پڑا۔ ہم میں تو بہت ساری کمیاں ہیں، جو ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو تیار رہنا چاہیے سننے کے لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک بار یہ بات فرمائی کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا ہوگا۔ تو سب سے زیادہ جو ہے دعوت کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ میں نے شاید آپ کو بارہا بتایا ہو، مکے میں ایسے ایسے حالات بنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جھاڑیاں بچھا دی جاتی تھی، حضور سجدے میں جاتے تو اونٹ کی اوجڑی جو بہت وزندار ہوتی تھی وہ کندھے پہ رکھ دی جاتی تھی ان کی پیٹھ پہ، اور کپڑے گلے میں ڈال کے کھینچا جاتا تھا۔ مطلب بے انتہا ظلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حساب کی قید کرا دی گئی 3 سال کی پورے خاندان کے ساتھ۔ یہ سارے وہ واقعے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھگتے ہیں صرف دین کی دعوت کے لیے۔ تو جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں دائیوں پہ۔ اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا، مطلب جو گواہی دیتے ایسے فرشتے نبوت کی آپ کے، مگر یہ حق کی تلاش کے لیے نہ تھا، بلکہ ان کا جو یہ کہنا تھا وہ حق کی نہیں تھا، کیونکہ صرف انہیں تو اپنا جان چھڑانی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس طرح کی باتیں کر کے جان چھڑا لیتے تھے کہ آپ اگر نبی ہوتے سچے تو فرشتوں کو ساتھ آپ کے اللہ بھیجتا، تو پھر تو ہم مان بھی لیتے۔ پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ 8ویں آیت میں ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، تو جواب اللہ نے دیا
کہ فرشتوں کو عذاب کے لیے اتارا جاتا ہے کہ جب بالکل ہی جو ہے تمہارے اوپر حجت قائم ہو جائے تو قصہ چکانے کے لیے، قوموں کو برباد کرنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ تو ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ مطلب جیسے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور اس کے بعد پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی گئی۔ اگر فرشتے فرمائش پہ آیا کرتے تو پھر تو ہر امت جو ہے وہ فرمائش کرتی رہی اپنے نبیوں سے۔ تو فرشتے جو ہیں فرمائش بھی نہیں آتے بلکہ عذاب کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ میں فرشتوں کو جو بھیجتا ہوں وہ اس کے بعد انہیں مہلت نہیں دی جاتی کہ ایک بار وہ اتر گئے تو پھر وہ قوم کو تباہ کر کے آتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے قرآن کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو محافظ ہونے کا ذمہ لیا ہے، مطلب اس کی حفاظت کا۔ حفظ، تلاوت، تدریس، عمل، یہ 4 ذرائع حدیث کی ان کی حفاظت کے ہیں قرآن کی، اور اللہ نے قرآن کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ حفظ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں حافظ ہوتے ہیں، اور قرآن کو اگر سارے نسخے جلا دیے جائیں یا سمندر میں پھینک دیے جائیں تب بھی جو حافظ حضرات ہیں وہ ان کے دلوں میں اس طرح سے اللہ نے قرآن اتار دیا کہ وہ اسے دوبارہ سے لکھوا دیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے مجھے قرآن اور اس کی جیسی ہی چیز یعنی کہ حدیث ہے اور حضور کی سیرت دے کر بھیجا گیا۔ صحابہ نے حفظ کیا، اسے لکھا، اس پہ عمل کیا، اور درس و تدریس جو ہے وہ تبلیغ کا بھی جو صحابہ نے سب جاری رکھے، وہ سب اللہ کے منصوبے اور پلاننگ ہے۔ آج بھی جو حافظ حضرات ہیں ان کے ذریعے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ پہلے حافظ، سب سے پہلے حافظ جو ہیں وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر صحابہ کو سکھایا، پھر آگے یہ اللہ کی مطلب ایک ڈیوائن اسکیم ہے، اور کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی کسی بھی کتاب کی، چاہے وہ کوئی حدیث ہو یا پچھلی کوئی بھی آسمانی کتاب ہو، لیکن کلام پاک کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ نے لیا۔ اسی لیے دنیا بھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بچیے بھی حالانکہ ان کی زبان بھی دوسری ہوتی ہے لیکن وہ عربی زبان میں اسے حفظ کر لیتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں حافظ نکلتے ہیں۔ یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ذمہ داری لی ہے یہ اللہ کی ساری پلاننگ کا حصہ ہے۔ تو کلام پاک جو ہے یہ اصل ذکر ہے اللہ کی یاد کا۔ کلام جو ہے وہ کسی کی صفت ہوتی ہے، اور اللہ کی صفت ہے یہ کلام۔ حضرت علی کا قول میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ وہ یہ کہتے تھے جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی تھی تو میں نماز کی نیت باندھ لیا کرتا تھا، اور جب میں چاہتا تھا اللہ میرے سے بات کرے تو میں قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس کی ویلیو ہم نے ختم کر دی، بالکل صرف تلاوت تک رہ گئے۔ اب تو تلاوت بھی نہیں کرتے لوگ، لیکن اصل تو اس کا مقصد اسے سمجھنا، اسے عمل میں لانا، اسے پھیلانا۔ بہترین تبلیغ قرآن کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں اپنی ہمت نہ ہونے کے باوجود اس پروگرام کو بند نہیں کر پا رہا، صرف قرآن کی وجہ سے کہ یہ سلسلے بالکل بند ہو گئے۔ یہ 1-2 جگہ چل رہے تو اللہ کرے شہر میں چلتے رہیں تو اور کوئی ساتھی ایسا ہو جو سیکھ کے نکلے اور اسے آگے بڑھائے۔ آیت نمبر 10، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ سب جتنے بھی رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا، آپ پہلے نبی نہیں ہو جن کو تکذیب کی جا رہی ہے، جن کی مذاق اڑائی جا رہی، بلکہ اس سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہی حالات آئے، آزمائشیں آئیں، اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے، مطلب اپنی امتوں کو امتوں نے اکثر لوگوں نے جو ہے وہ اپنے وقت کے نبی کی مذاق اڑائی ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہو ایسے، گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، مطلب اسی وجہ سے ان کے دلوں میں کفر اور شرک بچ جاتا ہے، یہ قرآن کے انکار پہ اڑ جاتے ہیں۔ جو نبی کتاب جو بھی اللہ کا کلام لے کے آتے وہ اسے مانتے نہیں تھے، انہیں لگ جاتا تھا کہ جو یہ کر رہے ہے وہ حق ہے، اور وہ اس سے دور رہتے تھے، مطلب اللہ کے کلام سے۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے، مطلب زیادہ توجہ
سے نہیں سنتے، آپ ان سے زیادہ توقع نہ رکھیں۔ اور تعصب اور تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ جو ہے جھٹلایا، ایمان میں نہیں آئے۔ اور اہل مکہ بھی اسی لیے انکار کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور قرآن کا بھی، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ نبی نے خود ہی گھڑ لیا، حالانکہ نبی تو امی تھے، اللہ کے علاوہ حضور کو کسی نے کوئی علم نہیں دیا، نہ تعلیم دی۔ 14 نمبر آیت، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، مطلب کفر کی شدت اتنی ان کے اندر بڑھ جائے کہ آسمان میں بھی چڑھ جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، مطلب یہ جو ہمارے احساسات ہیں جو ہم اوپر دیکھ رہے تو یہ نظروں کا جادو کہیں گے اسے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے، مطلب یہ بات کہیں گے، تب بھی حق کو مانیں گے نہیں، یعنی کہ جو آسمان کی بلندیوں پہ وہاں پہ بھی ان کی ہٹ درمی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اور یہ مانیں گے نہیں، ساری باتیں واضح ہونے کے بعد بھی نہیں مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ جاہلیت جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی سب کچھ حق جاننے کے بعد بھی نہ مانے۔ ابو جہل جو ہے اس کا نام تو کچھ اور تھا نا، ابو جہل اسے کہا ہی اس لیے کیا، ویسے تو بہت بڑا عالم تھا وہ، مگر حق جاننے کے بعد بھی وہ مانتا نہیں تھا، اسی لیے اس کا نام ابو جہل پڑا۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، مطلب ستارے، اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے، مطلب رات کو آسمان دیکھیں تو نگینے سے نظر آتے ہیں ستارے جو ہیں، اور حسین منظر ہوتا ہے، زینت دی گئی مطلب ستاروں کو، وہ آسمان کو ستاروں سے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، مطلب جسے رد کر دیا گیا ہو، نہ رحمت نہ محبت، اسے جو ہے بتایا گیا کہ مردود شیطان۔ اگر ہمارا حال بھی یہ ہو کہ ہم اگر اعمال نہیں کریں گے، اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے، تو مردود شیطان کے اس میں گنے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمانوں کو ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ستاروں کے 3 جو ہیں کام وہ بتایا، ایک تو سجاوٹ، ایک حفاظت، اور شیطان کو مارنے کے لیے بھی ستارے کام ہوتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے تھے اور احکام طے ہوتے تھے، فرشتوں کو بتائے جاتے تھے، تو فرشتے جب نیچے لے کے آتے تھے وہ احکام، تو یہ شیطان جو ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ اچکنے کی کوشش کرتے تھے، تب ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ کے ان پہ مارے جاتے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سب معاملہ ختم ہو گیا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگائی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ترین ہے، جیولوجی کے جو طالب علم ہیں وہ اس آیت کو زیادہ سمجھیں گے، کیونکہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے کس طرح سے پہاڑوں کو رکھا گیا ہے، یہ جیولوجی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی سمجھ میں زیادہ یہ بات آئے گی۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک مقدار، مطلب طے مقدار ہے، زمین سہیت ہر چیز، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے مطلب مین مقدار سے اگایا ہے، بنایا ہے۔ اب سورج جو ہے اگر تھوڑا سا دور ہو جائے تو لوگ جم جائیں گے برف کی طرح سے، اور اگر تھوڑا قریب آ جائے تب بھی آگ سے ختم ہو جائیں گے، اتنی تپش ہوگی۔ زمین کو، سورج کو ایک مقدار کے ساتھ، دوری کے ساتھ رکھا، اگر زمین تھوڑی سی اور دور ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ یہ سب آسمان ہو، زمین ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے حالات پیدا کیے، ایسی دوریاں رکھی ان میں، تاکہ انسان جو ہے وہ آسانی سے جی سکے، انسانی زندگی جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزیاں دینے والے نہیں ہو۔ مطلب اللہ رب العزت نے انسان کے آنے سے پہلے روزی تیار کر دی تھی۔ یہاں پہ انسان کے آنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں پہلے نباتات یعنی کہ پیڑ پودے، فصلیں وغیرہ رکھی، اس کے بعد پھر حیوانات کو بھیجا گیا، جنات کو، پہلے جانوروں کو، پھر حیوانات کو، جنات کو، اس کے بعد پھر انسان کو، مطلب پوری تیاری کے بعد، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزیاں دینے والے نہیں ہو، مطلب تمہیں بھی، اور پتہ نہیں کتنی مخلوق ایسی ہے جو تم جانتے بھی نہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی بھی روزیوں کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کی شان ہے، انسان کی کمزوری یہ بار بار یہاں قرآن میں آتا ہے تاکہ انسان کو یہ
پڑ جائے، پتہ لگ جائے کہ وہ اس کے دماغ میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے پھر یہی بتایا کہ تمام لوگوں کو روزی دینے والا میں ہوں، اور انسان کو چاہیے کہ اللہ کو بڑا مانتا رہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اس بارے میں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کے لیے ایسے ہی مطلب ہر چیز کو ایک مقدار کے مطابق بھیجتا ہے اللہ رب العزت، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، مطلب لامحدود خزانے۔ بارش ہو، بارش کو بھی خزانہ ہی کہا، کیونکہ تمام پیداوار جو ہے وہ بارش کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہم ہر چیز کو اس کی مقرر انداز سے اتارتے ہیں، مطلب ضرورت کے مطابق۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت ایسے نہیں بھیج دیتا، بلکہ اس کے ہاں کوئی کمی تھوڑی ہے، خزانے بہت خزانے ہیں، مگر اس کے بعد بھی مصلحتاً تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجتا ہے۔ اللہ اگر پوری دنیا کے آلو ایک ساتھ بھیج دے نا تو یہ پوری دنیا ختم ہو جائے، آلوؤں سے بھر جائے۔ تو اس لیے ہر سال جتنی انسان کی ضرورت ہوتی ہے یا مخلوق کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے آلو اترتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر چیز کی مثال لے لیں، پانی اگر سارا کا سارا ایک بار برسا دے اللہ، اور یہ جو واٹر سائیکل اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے کہ سمندر سے جو ہے وہ سورج کے ذریعے بادلوں میں پانی جاتا ہے، پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برسایا جاتا ہے، اور انسان کو بھی اتنی عقل دی کہ اس نے بڑے بڑے ڈیم اور ندی نالے اس طرح کے بنا دیے کہ وہ اسٹور کر کے رکھتا ہے، اور انسانی ضرورت میں جو ہے وہ پانی کام آتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر چیز کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت نے ٹھیک سے یہاں پہ بنا رکھا، جس سے کہ روزی سب کو ملتی رہے۔ مگر جو ظالم لوگ ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ رزق کو افراتفری کا عالم ڈال دیتے ہیں، غریبوں تک چیزیں پہنچنے نہیں دیتے، اپنے پیسوں کے بل پہ چیزوں کا ذخیرہ کرتے ہیں، ظلم کر کے لوگوں کو بھوک پہ مجبور کرتے ہیں۔ اس نظام کو بدلنے کی ذمہ داری نبیوں کی تھی اور اب ہماری ہے۔ نبی حدیث قدسی میں یہ بات آتی ہے کہ تمام انسان اور جن ایک میدان میں آ کے مجھے پکاریں اور میں ان سب کو وہ دے دوں جو وہ مانگے، تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، لیکن ہم کیونکہ حویث کے مارے میں ہیں، ہم اپنے پیسے کے بل پہ ذخیرہ اندوزی کر کے غریب لوگوں کو بھوکا مارتے ہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اتنے غریب بھوک سے مر گئے، فلاں علاقے میں بھوک سے مر گئے، یہ سب انسانوں کی اپنی افراتفری ہے۔ اللہ کی طرف سے پوری مقدار میں چیزیں اترتی ہیں۔ اگر یہ معاملہ نہ ہو کہ لوگ اسٹوریج نہ کریں تو واقعی تمام لوگوں تک اسی طرح سے روزی پہنچے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، کیونکہ اس امت کو قرآن نے کہا ہے کہ تم امت وسط ہو، بیچ کی امت، مطلب ہم اللہ اور لوگوں کے بیچ میں پل کا کام کرنے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان دینے والے، اللہ کا کلام بتانے والے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 22 میں، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ مطلب واٹر سائیکل جو ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے، پانی کا اسٹور برف کی شکل میں جو اللہ پہاڑوں پہ کر دیتا ہے، مگر یہ بھی حساب سے ہی پگھلتی ہے برف بھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سورج کو اس طرح کا حکم ملتا ہے کہ اتنی حرارت کے ساتھ تو نے فلاں فلاں موسم میں نکلنا ہے، اور اس حرارت سے برف پگھلتی ہے اور وہ ندی نالوں اور جھرنوں کی شکل میں جو ہے وہ انسانی ضرورت کے حساب سے نیچے آتی ہے، اور ورنہ اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اکٹھا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان نے تو تھوڑے سے جو ہے ڈیم بنا لیے، ندی نالے، لیکن جو پہاڑوں پہ بہت بڑے بڑے ذخیرے اللہ رب العزت نے برف کے اکٹھے کیے ہیں، جو سردی کے موسم میں برف اکٹھی ہوتی رہتی ہے برف پہاڑوں پہ، اور پھر وہ جب موسم آتا ہے گرمی کا اس میں پگھل کے ان ندی نالوں کو جن میں کمی آ جاتی ہے پانی کی یا سمندروں میں، ان میں اللہ بھیجتا رہتا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا سرکل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے چلایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 23، ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی دینے والا ہی میں ہوں اور مارنے والا بھی ہوں۔ تو اب جو میرے پاس لوگ آتے ہیں اکثر ان میں کہتے ہیں جی کہ جادو سے ہمارا فلاں رشتہ دار مار دیا، تو یہاں میں یہ بتا دوں کہ جادوگر کے بس میں مارنا نہیں ہے، وہ پریشان تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے روزی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روزی کسی کو کم دوں کسی کو زیادہ دوں میرے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اسی طرح اولاد کے بارے میں کہا۔ تو جو آج کل لوگ مولوی حضرات یا پیروں اور فقیروں کے پاس پھرتے ہیں کہ ہماری روزی بندوا دی، ہماری کوک بندوا دی، یا کسی نے ہمیں جادو سے ہمارے فلاں رشتہ دار کو مروا دیا، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں۔ جن چیزوں کا کلیم اللہ کرتا ہے کہ میں دینے والا ہوں، ان کے بارے میں انسانوں کے پاس جانا کہ کسی نے ہماری روزی بندوا دی یا کسی نے ہمارے بچے بندوا دیے، یہ شرک ہے، گناہ ہے۔
تو اس لیے اپنے اللہ پہ توکل رکھیں، اسی سے مانگیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم ہی وارث ہیں، مطلب تمام جب دنیا ختم ہو جائے گی تو آخر میں وارث اللہ ہے۔ ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، اولاد ہماری ہے، ہماری جدادیں ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اصل میں تو وارث میں ہوں، آخری وارث میں ہوں۔ اور ہم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں، مطلب تم میں سے جو دعوت حق میں مضبوط یا کمزور ہیں ان کا بھی اللہ کو پتہ ہے، مطلب وہ سارا علم رکھنے والا ہے۔ اسلام قبول کرنے والے، اسلام رد کرنے والے، یہ بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم نے کیا آگے رکھا اور کیا پیچھے چھوڑا، یہ سب مجھے پتہ ہے، تو اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اب آپ اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کیا آپ آگے رکھتے ہو اور کیا پیچھے چھوڑتے ہو۔ گاہک آ گیا 10,000 کا آپ کے پاس، ادھر آپ کی نماز کا ٹائم ہو رہا، جماعت کا ٹائم ہو رہا، آپ گاہک میں الجھ گئے یا آپ واقعی اسے بٹھا کے نماز کے لیے چلے گئے۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ 2 روپے کے گاہک کے پیچھے ہماری جماعت نکل جاتی ہے، حالانکہ میرے قریبی رشتہ داروں میں، مگر میرے دل کو جھٹکا لگا سن کے۔ کیا ٹکوں کی ویلیو نمازوں کے سامنے۔ آپ یہ دیکھیں جب قبر میں نمازوں کا حساب ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کیا چیز چھوڑ کے آ گئے۔ آج کی آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے، آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا اور علم والا ہے۔ مطلب جو آخرت کے انکاری ہیں، ایمان کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ سمجھ لیں کہ اعمال اور عقیدے کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے ہماری پکڑ ہوگی۔ اگر ہم نیکی میں آگے رہیں گے اور برائی میں پیچھے رہیں گے تو معافی مانگتے رہیں گے اللہ سے، تو ایسے ہی آگے بڑھنے والے لوگ آخرت کے لیے وہ اللہ کی نظر میں چڑھیں گے اور انہیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، انہیں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اور جنہوں نے دنیا کو آگے رکھا اور دین کو پیچھے چھوڑا اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کی، مال کو سب کچھ سمجھا، تو انہیں بھی اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور اس کا حساب کتاب ہے۔ یہ آج الحمدللہ 2 رکوع سورہ ہجر کے پورے ہو گئے۔